حضرت امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کب اور کیسے لوگوں کی نظر میں آئی؟ شہادت امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے تقریباً 93 سال بعد دور عباسیہ کا خلیفہ ہارون رشید جب کوفہ میں آیا تو اسے شکار کرنے کا خیال آیا، لہٰذا اس نے اپنے کچھ ساتھی شکاری کارندے، شکاری کتے اور باز اپنے ہمراہ لیے اور کوفہ کے باہر ایک طرف نکل پڑے۔ ایک جگہ پر انہیں کچھ ہرن دکھائی دیے، انہوں نے اپنے شکاری کتے ان ہرنوں کے پیچھے دوڑا دیے تو ہرن بھاگ کر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ شکاریوں نے اپنے شکاری باز بھی ہرنوں کے تعاقب میں اڑائے۔ شکاری کتوں اور بازوں نے ہرنوں کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں گھیر لیا تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور وہاں آرام سے بیٹھ گئے۔ کتے بھی ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو گئے اور باز بھی ہرنوں کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ جب خلیفہ ہارون رشید کے شکاریوں نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے کچھ شکاری اس ٹیلے پر چڑھا دیے۔ انہوں نے ٹیلے پر جا کر ہرنوں کو ہانکا تو ہرن ٹیلے سے اتر کر بھاگنے لگے۔ پھر کتوں نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کیا تو ہرن واپس ٹیلے پر چڑھ گئے اور وہاں آرام سے پرسکون سے بیٹھ گئے، جیسے ان کو وہاں کوئی خوف و خطرہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے بہت تعجب ہوا اور پریشان ہونے لگا کہ آخر اس ٹیلے پر ایسا کیا ہے کہ ہرن تو وہاں چڑھ کر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہمارے شکاری کتے اور باز وہاں نہیں جاتے۔ خلیفہ ہارون رشید واپس لوٹ آیا۔ اس نے کوفہ کے گرد و نواح سے کچھ لوگ جمع کیے اور اس ٹیلے والے واقعے کی تحقیق معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا۔ ایک بوڑھا شخص جو بنی اسد قبیلے سے تھا، اس نے اتنا بتایا کہ ہم نے سنا ہے وہاں اس چٹان اور ٹیلے کے قریب اہل بیت نبوت کے کسی فرد کی قبر موجود ہے، لیکن وہ کس کی ہے اور کہاں موجود ہے اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے اہل بیت رسالت کا نام سنا تو فوراً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے دریافت کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں اس ٹیلے پر ہمارے جد امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جو آج تک عوام الناس کی نظروں سے اوجھل رہی۔ اس کے بارے میں اور لوگ نہیں جانتے، لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کی اور وہ راز آشکار ہوا، اور اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے وہاں اس قبر پر سب سے پہلا روزہ تعمیر کروایا۔